جب یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس گئے اور اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا حکم سنایا، تو زلیخا نے کہا کہ مجھ جیسی بوڑھی اور کمر جھکی ہوئی نابینا عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے خدا کا حکم ہے۔ زلیخا نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کر سکتی، آپ پیغمبر ہیں، نکاح کرنے سے پہلے میری 3 باتوں کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے کہا بتاؤ وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ زلیخا نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بینائی واپس آ جائے، دوسری یہ کہ میری کمر سیدھی ہو جائے، اور تیسری یہ کہ میری کھوئی ہوئی جوانی دوبارہ واپس مل جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ کی تینوں دعائیں قبول ہوئیں۔ حضرت زلیخا کو اتنا حسن دوبارہ عطا کیا گیا کہ وہ اس سے پہلے جوانی میں بھی اتنی حسین نہ تھی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس طرح زلیخا کی جو آرزوئیں تھیں، تمنائیں تھیں، وہ پوری ہو گئی، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد جو ایک متعین مدت تھا، اور متعینہ مدت کے مطابق مصر میں قحط سالی آنی تھی، وہ آ گئی اور اس کے آثار شروع ہو گئے۔ پہلے سال میں لوگوں نے اپنا مال و اسباب بیچ کر ضروریات پوری کی، پھر مویشی اور دیگر سامان، اس کے بعد اولاد کے بیچنے کا نمبر آیا، یہاں تک کہ قحط سالی کے آخری سال میں لوگوں کے پاس اپنی جانوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ لوگ بھوکے مرنے لگے۔ مصر کے بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ کر شاہی بیت المال سے اناج حاصل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رعایا کی اس پریشانی سے بہت دکھ ہوا۔ آپ نے پورے مصر میں اعلان کرا دیا کہ ہم ایک عظیم الشان دربار ایک وسیع اور بہت بڑے میدان میں منعقد کریں گے، اور وہاں بھوکے لوگوں کی شکایت پر توجہ دیں گے۔ آخرکار وہ دن آ گیا اور تمام لوگ اس میدان میں جمع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلا اعلان یہ کیا کہ جتنے لوگ قحط سالی میں غلام بنائے گئے ہیں، میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں، اور ان کا مال و اسباب جو شاہی خزانے میں غلہ کے عوض جمع کر لیا گیا ہے، سب واپس کر دیا، اور فرمایا خدا کے بندو، اس وقت میرا اور تمہارا امتحان ہے، مجھے تمہارے مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام لوگ خوش ہو گئے اور سب نے اسلام قبول کر لیا، اور سارا میدان کلمہ توحید سے گونج اٹھا۔ اب اس طرف شہر کنعان بھی قحط سالی کی زد میں آ گیا تھا۔ ایک دن فرزندان یعقوب علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اے والد بزرگوار، ہماری حالت بہت خراب ہے اور برابر فاقے ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ مصر میں شاہ مصر غریبوں کی امداد کر رہا ہے۔ آپ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ابھی تک یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام یا ان کے علاقے کو یہ نہیں پتہ چلا ہے کہ ابھی جو مصر کا بادشاہ ہے وہ خود حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہے، نہ ان کے بھائیوں کو پتہ ہے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، تبھی سمجھ میں آئے گی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ مدد کر رہا ہے، جو عزیز مصر ہے سب کی مدد کر رہا ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم بھی مصر جائیں تاکہ بچوں کی گزر اوقات کا کوئی ذریعہ پیدا ہو سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور کہا کہ صاحب مصر کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی لے جانا چاہیے، مگر ان غریبوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ آخرکار انہوں نے اس کا بھی انتظام کر دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے تمام فرزند جو ان کے اولاد تھی، ان کی جتنی سب کے سب سوائے بنیامین کے، وہ سب مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ غرض کے یہ قافلہ سفر کرتا ہوا حدود شام میں داخل ہو گیا۔ مصر میں پہنچ کر فرزندان یعقوب نے اپنے آنے کی اطلاع شاہ مصر کو بھیجی۔ شاہ مصر نے خدام کو حکم دیا کہ انہیں آرام اور آشائش کے ساتھ ٹھہرایا جائے۔ خدام نے انہیں شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ برادران یوسف نے وہ تحفے تحائف جو اپنے ساتھ لائے تھے شاہ مصر یعنی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے۔ یہ تحفے کیا تھے؟ کچھ تازہ پنیریں تھیں، رنگا ہوا اون اور چلغوزہ وغیرہ۔ خداموں نے مذکورہ تحائف مسافروں کے حسب و نب یعنی ان کے نام کے ساتھ، ان کے خاندان کے نام کے ساتھ پیش کیے، ان کے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام مہمان خانہ شاہی میں ٹھہرنے والوں کی تمام فہرستیں خود دیکھا کرتے تھے۔ انہیں دراصل یہی فکر رہتی تھی کہ دیکھیں کہیں کنعان کے لوگ یہاں آئے ہیں یا نہیں۔ اگر آنے والوں میں سے کوئی ایسا نکل آئے کہ شاید کچھ اپنے رشتہ داروں کا حال معلوم ہو سکے۔ آپ نے جب فہرست پر نظر ڈالی تو تمام بھائیوں کے نام نظر آئے سوائے بنیامین کے۔
حضرت یوسف علیہ السلام خوش ہو گئے اور انہوں نے خادموں کو حکم دیا کہ ان تمام مہمانوں کو آرام اور آشائش سے رکھنے کا پورا پورا خیال رکھا جائے۔ دوسرے دن بڑی شان سے دربار سجایا گیا۔ لوگوں نے جب دربار کی یہ شان و شوکت دیکھی تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، معلوم ہوا ہے کہ کنعان سے کچھ لوگ آئے ہیں، یہ تیاریاں انہی کے لیے ہو رہی ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر کے سب لوگ چپ ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ یہ جاننے لگے کہ بادشاہ کے بھید بھاؤ کو بادشاہ ہی خود سمجھ سکتا ہے، کیا وجہ ہے کہ کنعان کے لوگوں کے لیے اتنی خاطر ہو رہی ہے۔ لیکن سب چپ تھے، لیکن حیران و پریشان ضرور تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنا زیادہ کیوں کی جا رہی ہے۔ بہرحال آپ نے اپنے بھائیوں کو دربار میں طلب کیا اور ان سے سوالات پوچھنا شروع کیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور 11 بھائی ہیں۔ پوچھا کوئی اور بھائی ہے؟ کہا کہ ہاں 2 سوتیلے بھائی اور ہیں۔ تو 2 بھائی تھے، ایک کو بھیڑیا اٹھا لے گیا اور دوسرا والد کے پاس ہے۔ کہا اسے کیوں نہیں لائے؟ جواب دیا کہ اسے والد نے آنے نہیں دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں وہ کہا کہ انہوں نے ان کو آنے نہیں دیا۔ خیر، حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت سے اونٹوں پر اناج لاد کر اپنے بھائیوں کے ہمراہ کر دیا اور ان سے وعدہ لے لیا کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ہمراہ لے کر آئیں گے۔ وہ لوگ بہت سا اناج اور مال و زر لے کر کنعان واپس لوٹے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال وہاں کا سنایا اور کہا کہ شاہ مصر نے بنیامین کو بھی بلایا ہے، اب ہم دوبارہ جب وہاں جائیں گے تو اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تھوڑے دنوں کے بعد جب وہ غلہ ختم ہو گیا تو سب بھائیوں نے دوبارہ مصر جانے کی ٹھانی اور یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اس بار بنیامین کو بھی ہمارے ہمراہ کر دیجئے، ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ بہت زیادہ ضد کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے ڈرے ہوئے تھے، مگر حالات کی نزاکت کے تحت بنیامین کو بھی بھیجنے پر راضی ہو گئے اور یہ قافلہ دوبارہ مصر کی جانب روانہ ہوا۔ مصر میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع کرائی کہ کنعان کا قافلہ آ گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ اس بار بنیامین بھی ان کے ساتھ آیا ہے، تو سب بھائیوں کو اپنے پاس بلایا اور بڑی خاطر کی، ان کی بہت خاطر تواضع کی اور شاہی محل میں مہمان رکھا، کھانے کا بہترین انتظام کیا گیا۔ جب دسترخوان بچھا دیا گیا تو ایک دسترخوان پر 2 بھائی بیٹھ گئے اور بیچارے بنیامین تنہا رہ گئے۔ بنیامین کو بھائی کی یہ بے مروتی پر بہت زیادہ افسوس ہوا اور ان کو اچھا نہیں لگا اور آنکھ سے آنسو ٹپکنے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا تو سمجھ گئے کہ ابھی بھی ان کے دل میں ہماری طرف سے عداوت باقی ہے، یعنی وہ باقی بھائیوں نے بنیامین کو الگ چھوڑ دیا، اپنے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے اور بنیامین کا خیال نہیں رکھا۔ تو بنیامین سے پوچھا کہ تم اداس کیوں ہو؟ انہوں نے کہا میرا بھی ایک بھائی تھا، اس کا نام یوسف تھا، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے، کاش وہ ہوتا تو میں بھی آج اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے بالکل قابو نہیں ہو پایا، ضبط نہ ہو سکا، روک نہ سکے اپنے آپ کو اور چہرے سے نقاب اٹھا دیا اور کہا کہ تم فکر مت کرو اور دیکھو میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور فرط خوشی سے رونے لگے، یہاں تک کہ دونوں کی سانسیں بند گئی۔ پھر سب نے مل کر کھانا کھایا۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان واپس جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو واپس بھیجیں۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک ان کے بھائیوں کو یہ نہیں پتہ چلا ہے کہ یہی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ بہرحال انہوں نے سوچا کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کے لیے سوچنے لگے کہ کوئی ایسی ترکیب کرنی چاہیے۔ اور اس وقت کا قانون تھا کہ کوئی اگر کسی چیز کی چوری کے الزام میں پکڑا جائے تو ان کو اپنے یہاں 1 سال تک رکھا جاتا تھا، جس سے بنیامین بھی یہاں رک جائے اور کوئی ایسی ترکیب ہونی چاہیے اور ہمارا بھی راز فاش نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے اونٹ میں ایک کٹورا چھپا دیا اور اعلان کر دیا کہ ایک شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے۔ کٹورا کی تلاش شروع ہوئی اور آخر کار وہ کٹورا بنیامین کے اونٹ کے پاس سے نکلا اور اس وقت کے قانون کے مطابق بنیامین کو 1 سال تک کے لیے مصر میں رکنا پڑا۔ بقیہ بھائی کنعان کو روانہ ہو گئے اور کنعان پہنچ کر جب یہ واقعہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت رنج ہوا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یوسف ان کا بیٹا ہی مصر کا بادشاہ ہے۔ تو ان کو بہت زیادہ غم ہوا اور ان کو شک ہوا کہ یہ واقعہ بھی کہیں یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی طرح نہ ہو اور انہوں نے کہیں بنیامین کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح موت کے گھاٹ نہ اتار دیا ہو۔ یہ سوچ کر حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور فرمایا
کہ آپ کچھ فکر نہ کریں، آپ کے دونوں صاحبزادے زندہ اور بخیریت ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت مصر پر حکومت کر رہے ہیں اور بنیامین بھی انہی کے پاس ہیں۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں میرے غم میں روتے روتے روشنی ختم ہو گئی ہے، اندھی ہو گئی ہیں۔ چنانچہ چند ہی روز کے بعد آپ نے بنیامین کو اپنا کرتا دے کر رخصت کیا۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ اپنا کرتا دے کر رخصت کیا اور کہا کہ اسے والد ماجد کی آنکھوں سے لگا دینا، انشاءاللہ بینائی واپس آ جائے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کرتا یہودا کے ہاتھ روانہ کیا تھا، کیونکہ اس دوران میں وہ کئی بار مصر آ چکے تھے اور ادھر کے بیانات ادھر پہنچاتے رہتے تھے۔ بہرحال جب وہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگایا تو ان کی گئی ہوئی بینائی پھر سے واپس آ گئی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھے۔ انہوں نے یہودا کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ وہ کنعان چلے آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہلوایا کہ حکم خداوندی یہی ہے کہ آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ یہاں تشریف لے آئیں۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر جانے کی تیاری شروع کر دی اور آخر کار ایک دن ماں تمام خاندان اور دوست احباب کے وہ مصر پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے شایان شان استقبال کیا۔ محل میں پہنچ کر السلام علیکم کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تخت سے نیچے اتر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرط محبت سے انہیں گلے لگایا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بچھڑے ہوئے باپ بیٹوں کو اپنی قدرت کاملہ سے ملوا دیا۔ رات کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ باری تعالیٰ کی عبادت کی، آگے خود کھڑے ہوئے اور بیٹوں کو پیچھے کھڑا کیا۔ پہلے خدا کی حمد و ثنا کی اور پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر درود بھیجا۔ غیب سے ندا آئی، آواز آئی کہ جاؤ، ہم نے سب کا قصور معاف کیا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کی غلطی کو معاف کر دیا اور پھر سب خوش و خرم رہنے لگے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور بہت عمر دراز تھے۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور پھر ایک عرصہ تک مصر پر حکومت کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ جب یوسف